اور خبروں کی شروعات کریں گے یوپی سے آ رہی ایک افسوسناک خبر کے ساتھ۔ بہرائچ میں سڑک حادثہ پیش آیا، اس میں 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، 1 درجن افراد زخمی بتائے گئے ہیں، 4 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ یہ تمام مسافر ایودھیا درشن کے لیے جا رہے تھے۔ 2 گاڑیوں کے درمیان خوفناک تصادم کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا۔ پولیس موقع پر پہنچی اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ اوور ٹیکنگ کے چکر میں ہوا ہے ٹریولر اور ٹرک کے، وہ آپس میں دونوں آمنے سامنے بھیڑ گئے۔ کافی اسپیڈ میں ٹریولر بھی تھی اور جس میں 5 لوگوں کی موت آن دا اسپاٹ ہو گئی اور باقی لوگ گھائل ہوئے ہیں، جس میں 2 لوگ پتہ چل رہا ہے کہ CSC پہ بھی ختم ہو گئے ہیں۔ تو گاؤں کی سہایتا اور پولیس کی سہایتا سے گاڑی کو نکالا گیا ہے، پھر ڈیڈ باڈی کو نکالا گیا، پھر ایمبولینس آئی اس کو لے کے گئی۔ یہی بتا سکتے ہیں کہ کرناٹک کے بیدر ڈسٹرکٹ کے کچھ لوگ تھے جو کہیں جا رہے تھے درشن کے لیے، جیسا بتایا گیا ہے، تو وہاں پر درگھٹنا ہوئی جس میں 7 لوگوں کی مرتیو ہوئی ہے۔ 6 لوگوں کا یہاں پر اسپتال میں لایا گیا ہے، ان کا سموچت علاج کرایا جا رہا ہے اور ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو گھائل ہیں ان کو سیفلی بچایا جا سکے اور ان کا سموچت علاج ہو سکے، اور باقی ہم لوگ اسپورٹس کے لیے دیکھ کر بھی بتا پائیں گے۔ جمعیت العلماء ہند کی کانفرنس کے دوسرے دن یکساں سول کوڈ پر قرارداد منظور کر لی گئی۔ کانفرنس میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کر کے بنیادی آئینی حقوق سے محروم کرنے کی کوششوں پر اظہار تشویش کیا گیا۔ مسلم رہنماؤں نے اس موقع پر کہا کہ اسلامی شریعت میں کسی بھی قسم کی مداخلت ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ کانفرنس میں مسلم پرسنل لاء میں شامل معاملات جیسے نکاح، طلاق، خلا، وراثت، فقہ وغیرہ کسی معاشرے، گروہ یا فرد کے قانون نہیں ہے، نہ ہی یہ رسم و رواج اور ثقافت کا معاملہ ہے، بلکہ نماز، روزہ، حج وغیرہ کی طرح یہ بھی ہمارے مذہبی احکامات کا ہی حصہ ہیں جو قرآن و حدیث سے لیے گئے ہیں۔ اس لیے ان میں کوئی تبدیلی یا کسی کو ان کی پیروی سے منع کرنا واضح طور پر اسلام میں مداخلت اور آئین ہند کے آرٹیکل 25 میں دی گئی ضمانت کے خلاف ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کی، اس میں ہمارا یہ کہنا تھا کہ یونیفارم سول کوڈ اس طرح سے اگر لانا ہے تو یہ کوشش کریے کہ سب کے ساتھ انصاف ہو، سب کے ساتھ برابری ہو۔ اگر یہ بات آپ حاصل کر سکتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ یہ انشور کرنا ہوگا کہ کسی بھی کمیونٹی کو ٹارگٹ نہ کیا جائے اور کسی بھی ریلیجیس فریڈم کے اوپر انکش نہ لگایا جائے۔ پہلے ایک ویوستھا تھی کہ جس میں اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے مذہب کے مطابق رہیں، چاہیں تو جو ہمارا سول لاء ہے اس کے مطابق۔ یہ ایک ویوستھا اس ملک میں پچھلے 75 سال سے چل رہی تھی، اچھی چل رہی تھی۔ اب اگر آپ اس کے اندر کوئی تکلیف محسوس کرتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، قانون قانون بنانے کے لیے ہے، اس کو حق حاصل ہے، ایشوز کو پارلیمنٹ میں پیش کریے اور جو اس کا مسودہ آئے گا سب لوگ ڈسکس کریں گے، بحث کریں گے، لیکن اس چیز کو ضرور انشور کریں گے کہ جو ہمارے ملک کی جو وبھنتا ہے وہ ختم نہیں ہو، سب کو جو ریلیجیس فریڈم ہے اس پہ انکش نہ لگے اور سب کے ساتھ برابری اور انصاف ہو۔ تیسرا جو مدعا تھا وہ جان معافی کے سلسلے میں تھا، اس میں ہم لوگ بار بار کل سے کلیئر کر چکے کہ یہ مدعا جو ہے یہ 2 ہندو ورسس مسلم نہیں ہے۔ لائٹ چل رہا ہے میرا یار۔ اور ہم نے بابری مسجد سے جو کچھ سیکھا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس مدعے کو سڑک پہ لا کر کے دونوں کمیونٹیز کو اتیجت کر کے آپس میں مت لڑائیے، بلکہ یہ جو عدالت کا پروسیس ہے 2 طریقے سے ہیں وواد کو حل کرنے کے، تھرو دی لیجسلیشن وچ از دی پریروگیٹو آف دی پارلیمنٹ۔ پارلیمنٹ کا قانون بنا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جو 1991 کا ایکٹ ہے وہ ہم نے کسی مسلمان نے نہیں بنایا، وہ پارلیمنٹ نے بنایا ہے، تو پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون آپ ریسپیکٹ کریں گے، اس کے بارے میں آپ کو کیا رائے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس قانون کو انٹرپریٹ کرتی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے، تو سپریم کورٹ نے بھی اس قانون کو پوری مانیتا دی ہے اپنے بابری مسجد کے ججمنٹ میں۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ ان مدعے کو اب عدالت میں یہ گیا ہے تو عدالتیں ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گی۔ ہم کیوں تیزی ہو رہے ہیں؟ پہلے ہی سے ہم کیوں فیصلہ کر رہے ہیں؟ کانفرنس کے موقع پر مولانا محمود بدی نے کہا کہ نفرت کا جواب
मोहब्बत से दिया जाएगा। मुल्क की बका और अमन व भाईचारे की वजह से ही सब और बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत की जिम्मेदारी में कोताही पर भी सवाल उठाए, जबकि ज्ञान व्यापी मस्जिद का तनाज़े पर फिर मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि इस मामले को सड़क पर लेकर नहीं जाएंगे। की बात है कि हम वो लोगों को, भारतवासियों को बांटने के लिए धर्म को यूज कर रहे हैं और नफरत की बात करते हैं। हमें हैरत इस बात पर है कि इतनी नफरत आदमी अपने मन में रख कैसे सकता है, इसी पर हैरत होती है। तो हमारा कहना यह है कि भाई आप नफरत की बात करोगे, तोड़ने की बात करोगे, हम जोड़ने की बात करेंगे। आप नफरत की बात करोगे, हम मोहब्बत की बात करेंगे। आप फसाद की बात करोगे, हम शांति की बात करेंगे। तो इसके लिए सद्भावना मंच बनाकर, और सद्भावना मंच बनाया गया है और सद्भावना संसद करी जाएगी मुल्क में जगह। सरकार को की एक जिम्मेदारी होती है, वो ये है कि टकराव को मिनिमाइज किया जाए। ऐसा महसूस होता है कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं किया, तो उसी को पॉइंट आउट किया है उस रेजोल्यूशन में। आपने एक बात कहा कि ये हम अपनी जान दे सकते हैं इस मुल्क के लिए, तो क्या इस मुल्क के हालात इस तरह के हो गए हैं कि जान देने की बात? जान देने की बात नहीं है, सिर्फ सारी चीज़ों की बात है। अन्याय, अत्याचार, जुल्म, गाली, बदतमीजी, नफरत, सब चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? एक बड़ा मकसद है सामने, वो मकसद है मेरा देश, शांति, अमन, भाईचारा, इंसानियत, मानवता। तो ये बड़े मकसद हैं। बड़े मकसद के लिए छोटी कुर्बानी देनी पड़ती है। अमित ने तो साफ कहा है, पहले से कहते चले आए कि इस तरह के मुद्दों को सड़क पे नहीं लाना चाहिए, हरगिज नहीं लाना चाहिए। ये और मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नज़र दिल्ली में मुस्लिम दानिश्वरों की अहम मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है। साबिक रुकन पार्लिमान मोहम्मद अदीब ने इस मौके पर कहा कि आज मुल्क को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि नौजवानों ने अगर असलहा उठा लिया तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये ज़मीन मुसलमानों के लिए सबसे तंग जगह है। सदर भी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के हर कोने से वो सारे हजरात मौजूद हैं जिनके सीने में दर्द है, जो ये देख रहे हैं कि रोज ये मुल्क किश्तों में मर रहा है। एक मौत तो आती है, लेकिन किश्तों में मरने का मजा हमसे पूछिए। ये बदनसीबी इस मुल्क की है। लोग खामोश हैं, यहां तक कि हालात यहां तक पहुंच गए कि हमसे कहा जाने लगा कि तुम हिजाब करोगे या नहीं, ये हम फैसला करेंगे। ये कहा गया कि तुम हलाल खाओगे या नहीं खाओगे, ये फैसला हम करेंगे। सियासी जमातें इसमें पड़ गई कि हमारा वोट न चला जाए। जो दूसरी जमातें थी वो डर गई और खौफ खा गई। मेरी कौम एक सहमी हुई, डरी हुई कौम है। आप हजरात आए, आपका शुक्रिया। मुबारकबाद आपको नहीं, मैं मुबारकबाद मोदी को देना चाहता हूं। मैं मुबारकबाद अमित शाह को देना चाहता हूं, जिसने सोई हुई, डरी हुई कौम को एक अंगड़ाई लेने का मौका दे दिया। मोदी और अमित शाह का ये करम है, इस कौम को सच न जाने कब से उलमाए कराम, मुदब्बिर, मुफक्किर जगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हम माजी में खोए रहे। ये शायद पहला मौका हुआ है कि हमने अपने खाका एक तैयार करने की कोशिश करी कि हमारी आगे वाली नस्लें इस मुल्क में कैसे रहेंगी। ये जो आइन है, यही हमारी बुनियाद है, यही हमारा ताल्लुक है इस मुल्क से। अगर आइन चला गया तो ना ये मुल्क बचेगा और ना ये हम बचेंगे। कोई तो है आगे जो बढ़े। मैं मशकूर ममनून हूं, मेरे ऐसे बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, ये देखिए, जिनसे
جن کی زندگی اس حالت میں ہے کہ 2 قدم چلنا دوبھار ہے، میں بھی اسی میں شامل ہوں۔ اچھی بات یہ ہے الحمدللہ کہ مختلف سیاسی پارٹیوں کے ذمہ داران بھی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے اس سے دلچسپی لی ہے اور عتیق بھائی کے بلاوے پر تمام لوگ یہاں تشریف فرما ہے۔ عزیز پاشا صاحب کمیونسٹ پارٹی سے ہیں، حیدرآباد سے ایک پرانی آواز ہے، پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ گفتگو فرمائیں۔ اس کے بعد ہمارے بیچ ایک اور مضبوط نوجوان امروہہ سے پارلیمنٹ کے آنریبل ممبر بھائی کنور دانش تشریف لا چکے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے خطاب کریں گے۔ محترم عزیز پاشا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ جب ہمارے عتیق صاحب کا دعوت نامہ ملا تو میں نے لبیک کہتے ہوئے یہاں پر پہنچا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایک ڈیلیگیٹ کی حیثیت سے بیٹھوں گا، نوٹس لکھتے رہوں گا، مگر جب مجھے یہاں پر بلا دیا گیا ہے برے کے 2-3 بات میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ آج جو کانسٹیٹیوشن کی بقا کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے، تو میں اپنی ایک ہی بات کہنے سے پہلے امبیڈکر کی بات کو جنہوں نے اپنے کتاب میجورٹیز اینڈ مائنورٹیز میں جو انہوں نے لکھی، کلیئر کٹ سگنل ہے کہ مائنورٹیز ول بی کرشڈ، اور جو کانسٹیٹیوشن جو پروویژنز ہے وہ ایک بالکل مارکری مذاق بن جائے گا، اور یہ رول آف لا میں ان کے ساتھ امتیاز بڑھتا جائے گا۔ تو یہ جو بات کہی گئی ہے وہ بالکل آج سچ ثابت ہوتی ہے۔ آج ہم بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں، حالات جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم سے حالات بدل رہے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم کو چاہیے کہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ مسعود صاحب نے جو پیش کیا ایک چارٹر اور اس کے ساتھ آرگنائزیشن اسٹرکچر، میں اس کو بھرپور اس کی تائید کرتے ہوئے کہوں گا کہ یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ ہم اس قسم کا اسٹرکچر بنا کر آگے بڑھیں، تبھی ہم جو ہے نا کچھ کام کر سکتے ہیں۔ ورنہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام ہسٹری کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پورا زعفرانائزیشن آف ایجوکیشن ہو رہا ہے، زعفرانی۔ اور تعجب کی بات ہے کہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ وینکیا نائیڈو صاحب جو میرے ہمسر تھے، تو وہ کہتے ہیں کیا برائی ہے زعفرانائزیشن اگر کر رہے ہیں تو کتنے فخری انداز میں کہا جاتا۔ پہلے لوگ جو ہے نا شرماتے تھے بولنے کے لیے، مگر آج تو بڑے گھمنڈ سے کہا جا رہا ہے کہ ہاں زعفرانائزیشن برابر کریں گے۔ تو اس سلسلے میں ہم تمام لوگوں کو جو مل کر یہ کام کرنا چاہیے، اس کے لیے ہم ذرا سوچنا چاہیے۔ دوسری بات، میں تھوڑا سا ایک دوسری بات کی طرف میں توجہ آپ لوگوں کی دلاؤں گا، یہ کہ جو ماحول خوف کا جو ماحول ہے، گھبراہٹ کا جو شکار ہے قوم، میں اس سلسلے میں ایک بات گوش گزار کرنا چاہوں گا، اگر معذرت کے ساتھ، میں کوئی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر رہا ہوں۔ امرتا سین جو نوبل لائریٹ، انہوں نے جو لکھا، صدیوں سے ہندوستان میں جو نا ہیٹیروڈاکسی، یعنی ہر چیز پہ ہاں بولنے کی بات نہیں ہے، ہر چیز پہ حجت اور اس کے خلاف بولنے کی بات ہے۔ تو آج ہندوستان کا مزاج جو ہے کیا صرف خالی 10 سال میں بدل جائے گا؟ لوگ جو ہے چونکہ آج کل جو میڈیا، گودی میڈیا، اور ایک بات آپ کو میں کہہ دوں، 140 کروڑ یہاں پر جنتا ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ درگھٹنا اگر ہوتی ہے تو یہ ہماری واٹس ایپ یونیورسٹی پہ اور تمام یہ جو آتا ہے، آنے کے ساتھ ہی لوگوں کا خوف طاری ہوتا ہے۔ ارے ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، 140 کروڑ لوگ ہیں، کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی درگھٹنا ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم کو اتنی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں ایک بات، تو ناظرین، دہلی میں مسلم دانشوروں کی اہم میٹنگ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس میٹنگ میں آپ کو بتائیں کہ غلام نبی آزاد اور سلمان خورشید بھی موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر فاروق عبداللہ بھی اس میٹنگ میں موجود ہیں۔ پورے ملک کے جو تمام دانشور ہیں وہ اس اہم اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ لگاتار اس اجلاس سے متعلق تمام تر اپڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ کرناٹک سے ایک اور اہم خبر، کرناٹک کے ایک تعلیمی ادارے میں اسٹاف کے متعصبانہ رویے کو لے کر تنازع پیدا ہو گیا۔ ضلع باگلکوٹ میں واقع کالج میں ٹوپی پہننے پر ایک طالب علم کی بری طرح سے پٹائی کر دی گئی۔ اس معاملے کو مقامی عدالت سے رجوع کیا گیا۔ عدالت کی ہدایت پر کالج کے پرنسپل، سب انسپکٹر اور دیگر 5 افراد کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ 18 فروری کو ضلع باگلکوٹ کے ایک سرکاری کالج میں یہ پورا واقعہ پیش آیا۔ سیدھے رخ کریں گے بنگلورو کا، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی رؤوف حلور۔ رؤوف، آپ سے جاننا چاہیں گے یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد کیا کچھ اس میں کارروائی کی گئی ہے؟
جی دیکھیے، یہ معاملہ جو ہے 18 فروری کا ہے. باگل کوٹ ضلع کے ایک سرکاری کالج میں ٹوپی پہننے پر ایک طالب علم کی پٹائی کی گئی تھی اور اس سلسلے میں FIR فائل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس وقت جو ہے کسی کے دباؤ میں کہا جا سکتا ہے یا کسی کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ FIR فائل نہیں ہوا، تو جو متاثرین تھے وہ عدالت سے رجوع ہوئے تو آخرکار عدالت سے انہیں انصاف ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور عدالت نے FIR فائل کرنے کے احکامات مقامی عدالت نے دیے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہاں کے پرنسپل اور مزید چند افراد کے خلاف FIR فائل ہوا ہے. تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو تعصب اور نفرت کا جو ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح کی جو پہل ہو رہی ہے، تو یہاں پر جو ہے انصاف کے لیے لوگ عدالت سے رجوع ہو رہے ہیں اور لہٰذا عدالت نے یہ ہم فیصلہ سنایا ہے FIR فائل کرنے کا اور اس کے سلسلے میں جی بہرحال رؤف، تو دیکھنا اہم ہوگا کہ FIR کے بعد اب اس معاملے پر کیا کچھ کارروائی کی جاتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا تمام تر تفصیلات کے لیے. بھارت کو آگے بڑھایا، یوگدان دیا، بھارت کو اس حالت میں لا کے کھڑا کیا، وہ سب پریشان. محمد عطیف صاحب ہمارے محترم ہیں، انہوں نے ایک کوشش کی ہے اور کافی دنوں سے وہ لگے ہوئے. میں برابر دیکھتا رہتا ہوں، رابطہ میرا بہت کم رہتا ہے لیکن کوئی تھوڑی سی خبریں دیکھتا رہتا ہوں کیونکہ دل کو چین نہیں ملتا. ٹھیک ہے، نماز پڑھو، نماز پڑھاؤ، فتویٰ لکھو، بیان کرو، وہ ٹھیک ہے مصروفیات ہماری، لیکن جب تک حالات حاضرہ پر نظر نہ پڑے دل کو چین نہیں ملتا. اور یہی ہمارے مذہب کی تعلیم ہے کہ کوئی بھی چیز ہمارے لیے اچھوتی نہیں، چاہے سیاست ہو چاہے کچھ بھی. تو بہرحال میں زیادہ بات تو نہیں کہوں گا آپ سے. انشاءاللہ آج تو یہاں پہلا دن ہے، یہ آرگنائزیشن جو بھی ہے کام کرے گی اور میری تو عادت ہے کہ جہاں بھی کوئی کام کرتا ہے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. انٹرفیس میں بہت سارے ہمارے کرسچن بھائی ہیں، ہندو بھائی ہیں، پنڈت ہیں، سردار ہیں، ہر کمیونٹی کے لوگ ہیں. ہماری سب سے بات چیت ہوتی رہتی ہے اور کہیں نہ کہیں سبھی اپنے آپ کو بے چین محسوس کرتے ہیں. ضرورت ہے کہ ہم سب لوگ کسی بھی ڈر یا خوف یا مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر اپنے دیش کے لیے، بھارت کے لیے، بھارت کے کانسٹیٹیوشن کے لیے اور بھارت کو ایک اچھا ملک بنانے کے لیے جو بھی ہم کر سکتے ہوں وہ کریں. اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کا تو بھروسہ صرف اللہ پر ہے، اللہ تعالیٰ پر. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. لیکن کوشش کرنی بہت ضروری ہے. اور جیسے یہاں کانسٹیٹیوشن کا ذکر ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 کا جو ہے، اور جتنے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں کانسٹیٹیوشن میں، صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا میں جنرل بات کر رہا ہوں، وہ سارے خطرے میں ہیں. تو ہمیں ضرور سوچنا پڑے گا اور پرامن رہ کر ہمیں کوئی بغاوت نہیں کرنی، کوئی غداری نہیں کرنی، کچھ ہمیں نہیں، لیکن پرامن رہ کر اپنے فنڈامنٹل رائٹس پر آواز اٹھانا یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور اسے ہمیں کرنا پڑے گا. شکریہ. ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں. حضرات، تو لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم دانشوروں کی اہم میٹنگ جاری ہے اور اس میں کئی اہم شخصیات شرکت کر رہی ہیں. لگاتار اس اہم خبر سے متعلق تمام تر اپڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں.
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के जरिए कौम से खिताब किया। पीएम मोदी ने माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए दरख्त लगाने पर जोर दिया। उन्होंने अब तक खिताब जारी रखते हुए कहा कि एक सेहतमंद जिंदगी के लिए अपने अतराफ व अकनाफ के माहौल के साथ मुल्क के मुक़द्दस मुकामात को भी साफ सुथरा रखना बेहद ज़रूरी है। इस मौके पर उन्होंने मुल्क में स्टार्टअप की तेज़ रफ्तार तरक्की का भी जिक्र किया। क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। न्यू इंडिया की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट कर रही है। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। छोटे छोटे शहरों और कस्बों से भी एंटरप्रेन्योर सामने आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारत में जिसके पास इनोवेटिव आइडिया है वो वेल्थ क्रिएट कर सकता है। प्रसन्नता की बात है कि स्टार्टअप्स के लिए आज देश में एक पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार हो रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमें भारत के स्टार्टअप वर्ल्ड के प्रगति की नई उड़ान देखने को मिलेगी। सूची नेपाल का तारा एयरलाइन का एक तैयारा लापता है। तैयारे में 4 हिंदुस्तानी मुसाफिरीन समेत 22 अफराद सवार हैं। काठमांडू के शुमाल मगरिब इलाके से 200 किलोमीटर तक उड़ान भरने के बाद तैयारा राब्ते से मुनक़ते हो गया। एयरलाइन अहदेदारों के मुताबिक तैयारे में 3 जापानी शहरी भी शामिल हैं। फुनेंद्र मणि पोखरियाल ने फोन पर न्यूज एजेंसी ANI को ये तमाम जानकारी दी है। ब्राजील के शुमाल मशरक़ी इलाके में गुज़िश्ता बुध से जारी लगातार बारिश और ज़मीन खिसकने की वजह से 35 अफराद हलाक हो गए हैं। ब्राज़ील के सिविल डिफेंस ने इस बात की इत्तला दी है। सिविल डिफेंस के मुताबिक भारी बारिश की वजह से मुतासरा इलाकों से कम 1000 लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। ब्राज़ील के सदर जावेर बोल्सोनारो ने राहत और आसानी के काम में तेज़ी लाने और मुतासरा अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करने की मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत जारी की है। बफलो सुपरमार्केट के फायरिंग वाक़े में हलाक होने वाले 86 साला शख्स रुथ वेथफील्ड की आखिरी रस्मात अंजाम दी गई। अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस ने 86 साला ज़ईफ शख्स की आखिरी रस्मात में शिरकत करते हुए महलवकीन के अफराद खाना के साथ इजहार हमदर्दी किया। अमेरिकी नायब सदर ने हमलावर हत्यारों पर पाबंदी आयद करने पर जोर दिया और कहा कि इस मुल्क में अब तक 200 से ज़ायद इस तरह के हमले हो चुके हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमलावर हत्यारों पर पाबंदी आयद करने के लिए कानून बनाया जाए। वाज़ेह है कि 14 मई को न्यूयॉर्क में वाक़े बफलो सुपरमार्केट में एक 18 साला नौजवान ने सियाह फार्म अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक और दीगर कई जख्मी हो गए थे। Everybody's got to stand up and agree that this should not be happening in our country and that we should have the courage to do something about it. On the issue of gun violence, I will say, as I've said countless times, we are not sitting around waiting to figure out what the solution looks like. You know, we're not looking for a vaccine. We know what works on this. It includes, let's have an assault weapons ban. You know what an assault weapon is? You know how an assault weapon was designed? It was designed for a specific purpose, to kill a lot of human beings quickly. खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।